1438 ہجری کے عشرہ محرم کی تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ کہف قرآن مجید کا 18واں سورہ ہے۔ گفتگو کے لیے پیغام رسالت موضوع ذہن عالیہ میں محفوظ ہے۔ خدا اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ یوحیٰ الیہ، مجھ پر مسلسل وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا پروردگار وحدہ لا شریک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، پس جو خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح انجام دے۔ ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور اپنی کسی بھی کیفیت کی عبادت ہو، کسی بھی نوعیت کی عبادت ہو، خبردار اپنی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دینا۔ ہم مسلسل آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں پیغام کے سلسلے میں کہ پیغام رسالت یہ ہے کہ دنیا فلاح کے راستے پر آ جائے اور انسانیت منزل فلاح کو پالے۔ اسی لیے جب آغاز ہوا تو یہ کہہ کر ہوا، قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ راستہ فلاح وہی طے کر سکتا ہے جو مصطفیٰ کے لفظوں کی قدر سمجھتا ہے۔ فلاح کے راستے پر وہی گامزن ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کے لفظوں کے اسٹیٹس کو سمجھتا ہو، اس لیے کہ جس کے لفظوں میں لا الہ الا اللہ ہو، اس مصطفیٰ کے پورے وجود میں کیا ہوگا۔ جس محبوب الہی کے لفظوں میں اللہ نے اتنی حیثیت رکھی کہ مصطفیٰ جسے کہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے تو پوری امت سے کہا جا رہا ہے تم بھی اسے ہی وحدہ لا شریک کہو جسے مصطفیٰ وحدہ لا شریک کہہ رہے ہیں۔ تو عجیب راز عزیزو اس سلسلے میں ہے۔ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اور گفتگو ہماری فلاحی کے سلسلے میں تھی۔ اب جائیے قرآن مجید کو بغور پڑھیے تو خدا نے 3 گروہ رکھے ہیں انسانیت کے۔ 3 گروہ ہیں، چوتھا ہے ہی نہیں۔ پوری نوع انسانیت کو اگر تقسیم کیا جائے تو 3 کیفیتوں میں نوع انسانی تقسیم ہو رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ ایک نوع وہ ہے جس کے لیے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی بھر کامیاب نہیں ہو سکتے، اور دوسری قسم انسانیت کی وہ ہے جس کے لیے کہا گیا کہ یہ نہ کامیابیوں میں ہیں نہ ناکامیوں میں ہیں بلکہ درمیانی راستے پر چل رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں امکان فلاح۔ کچھ وہ ہیں کہ جو یقینی کیفیتوں میں ہیں کہ یقیناً فلاح یافتہ ہیں، یہ ایک گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو نہ یقین میں ہے نہ شک میں ہے، درمیانے راستے پہ چل رہا ہے۔
جہاں امکان فلاح ہے، یہ دوسرا نوع انسان کا گروہ ہے۔ اور تیسرا گروہ قرآن نے رکھا کہ تیسرا گروہ وہ ہے جو یہ یقین پیدا کر لے کہ یہی فلاح یافتہ ہے۔ پہلا نوع انسانی، پہلا گروہ انسانیت کا وہ ہے کہ جہاں یقین ہے کہ نجات نہیں ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جہاں امکان نجات ہے، اور تیسرا گروہ وہ ہے جہاں یقین نجات ہے۔ اب منزلیں طے کریں گے انشاءاللہ۔ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے لفظ فلاح کو رکھا، اور ایک چھوٹے سے کسان کی کیا حیثیت ہے، لیکن خدا کی نظر میں اتنی حیثیت ہے کہ خدا اسے فلاح کہہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ کسان اللہ کے بھروسے پر بیج بو رہا ہے۔ کل سے مسلسل ہو گیا اللہ کے بھروسے پر بیج بو رہا ہے، تو خدا کے بھروسے پر اگر ہاتھوں سے بیج بو دیا جائے تو خدا یہ کہے کہ یہ تمہارے ہاتھ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، اس لیے کہ بھروسے کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس بھروسے کے حسن کا جواب یہی ہونا چاہیے تھا کہ ان ہاتھوں کو خدا اپنے ہاتھ کہے۔ ذرا سا تمہید پر توجہ کیجئے گا۔ اب پہلا گروہ وہ ہے جو یقین پیدا کر لے کہ یہ فلاح یافتہ نہیں ہے، کچھ بھی کر لیں گے حیات میں، فلاح ان کا مقدر نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لا یفلح الظالمون۔ کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ ظالم فلاح یافتہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ کیجئے گا، انہو لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح یافتہ نہیں ہو سکتا۔ انہو لا یفلح الساحرون، ساحر جادوگر فلاح یافتہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ظالم فلاح یافتہ نہیں ہے، جادوگر ساحر فلاح یافتہ نہیں ہے۔ فلاح یافتہ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقدر میں نجات ہے ہی نہیں، ان کے مقدر میں نجات نہیں ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح یافتہ نہیں ہے، ساحر جادوگر فلاح یافتہ نہیں ہے۔ انہو لا یفلح المجرمون، جو مجرم ہے وہ فلاح یافتہ نہیں ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ القذب لا یفلحون، جو اللہ پر جھوٹ کی تہمت لگاتا ہے وہ فلاح یافتہ نہیں ہے۔ میرے دوستو اس تمہید کو محفوظ کیجئے گا، مجھے کچھ منزلیں طے کرنا ہے۔ ظالم فلاح یافتہ نہیں ہے۔ ابھی صرف نوع انسانی کے ایک حصے پہ گفتگو ہے کہ جن کے مقدر میں نجات ہے ہی نہیں، جن کے مقدر میں نجات ہے ہی نہیں، یہ یقین پیدا کر لیں کہ یہ نجات یافتہ نہیں ہے۔ ظالم نجات یافتہ نہیں ہے، جادوگر نجات یافتہ نہیں ہے، ساحر نجات یافتہ نہیں ہے، مجرم نجات یافتہ نہیں ہے۔ جو اللہ پر جھوٹ کی تہمت لگائے وہ نجات یافتہ نہیں ہے۔ بس ایک سوال میں امت سے کرنا چاہتا ہوں، یہ لفظ قرآن ہے اور متعدد آیات کی صورت میں خدا نے کہیں کہا ظالم کامیاب نہیں ہے، مجرم کامیاب نہیں ہے، جادوگر کامیاب نہیں ہے، ساحر کامیاب نہیں ہے، جو اللہ پہ بہتان لگائے وہ کامیاب نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے لفظ قرآن کے ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ لفظ قرآن کے ہیں، زبان مصطفیٰ کی ہے،
اور مصطفیٰ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، ساحر کامیاب نہیں ہو سکتا، مجرم کامیاب نہیں ہو سکتا، جو اللہ پہ جھوٹی تہمت لگائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے ظالم کامیاب نہیں ہے، مجرم کامیاب نہیں ہے، ساحر کامیاب نہیں ہے، جو اللہ پہ تہمت لگائے کامیاب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ 63 برس کی حیات میں اپنے شجرے کو ظالموں میں بھی کہہ رہے ہیں۔ اس کو یوں محسوس کریے، ظالموں کے درمیان مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ظالم کامیاب نہیں ہے، جادوگروں کے درمیان مصطفیٰ کہہ رہے ہیں جادوگر کامیاب نہیں ہے، مجرموں کے درمیان کہہ رہے ہیں کہ مجرم کامیاب نہیں ہے، جو اللہ پہ جھوٹ کی تہمت لگائے وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو ایک ہلکی سی امت کی آواز مصطفیٰ کی زبان کو روک سکتی تھی، کوئی پلٹ کے کہہ سکتا تھا اے مصطفیٰ پھر اپنے آباء و اجداد کو تو دیکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب الہی نے پچھلے شجرے کو دیکھا، مصطفیٰ نے اپنی پلٹ کے، یوں کہہ دوں اگر مصطفیٰ نے پلٹ کر، نہیں لفظ بدل کے کہہ دوں، عیسیٰ سے لے کر آدم تک مصطفیٰ نے پلٹ کے دیکھا تو کہا ظالم کامیاب نہیں ہے، مجرم کامیاب نہیں ہے، جادوگر کامیاب نہیں ہے، ساحر کامیاب نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے اپنی حیات سے لے کر مہدی تک دیکھا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کہاں بیٹھے؟ محبوب نے جب نگاہ آگے کی تو مہدی تک دیکھا، کہا ظالم کامیاب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے شجرے میں ظلم نہیں ہے، محبوب کے شجرے میں جرم نہیں ہے، محبوب کے شجرے میں جادو نہیں ہے، محبوب کے شجرے میں اللہ پہ تہمت نہیں ہے۔ عادل تو ملیں گے شجرے میں، انصاف کرنے والے تو ملیں گے شجرے میں، ظالم نہیں ملے گا۔ اب قرآن نے سند لگائی محبوب کے کردار پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الصلاتی والنسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت۔ اے میرے محبوب کہہ دو میری نماز اللہ کے لیے، میرے روزے اللہ کے لیے، میرے سجدے اللہ کے لیے، میرا جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے ہے، میرے اذکار اللہ کے لیے، میری افکار اللہ کے لیے، میرے گفتار اللہ کے لیے، میری رفتار اللہ کے لیے، میرا چلن اللہ کے لیے، حیات ہو اللہ کے لیے، موت ہو اللہ کے لیے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ اعلان کروں میری نماز اللہ کے لیے ہے، میرے روزے اللہ کے لیے ہے، میری زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، میرا حج اللہ کے لیے ہے، میرا خمس کا ادا کرنا اللہ کے لیے ہے۔ اور بعد میں عجیب فقرہ کہا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور پہلا مسلمان تو میں ہی ہوں، پہلا مسلمان تو میں ہی ہوں۔ اب دنیا کسے بھی اول مسلم لکھے، اب دنیا کسے بھی اول مسلم لکھے، آیت کی روشنی میں مصطفیٰ کہہ رہے ہیں پہلا مسلمان تو میں ہی ہوں۔ تو جب پہلے مسلم مصطفیٰ ہیں، حیات اللہ کے لیے ہے، ممات اللہ کے لیے ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، چلن مصطفیٰ کا اللہ کے لیے ہے، تو ذرا حیات کا
پچھلے سال بھی تجزیہ میں نے پیش کیا تھا، جی چاہتا ہے پھر امت سے ایک سوال کروں اس منزل پر، ذرا حیات کا تجزیہ تو بہت تیزی سے نکالیے۔ 63 برس کی حیات ہے، اب جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، اتنی طویل تمہید کے بعد ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ 63 برس کی حیات ہے، اس 63 برس کی حیات میں 53 برس ابو طالب کے گھر گزری ہے۔ 53 برس ابو طالب کے گھر گزری، تو جو 53 برس ابو طالب کے گھر گزری ہے اسی حیات کے لیے محبوب کہہ رہا ہے میرے روزے بھی اللہ کے لیے ہے، میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میرا حج بھی اللہ کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ابو طالب کے گھر رہ کر جو عبادت مصطفیٰ نے کی ہے وہ خدا کو پسند آئی ہے۔ کیا بلاک شاہ میں درود کا رواج ختم ہو گیا؟ بلند ترین پڑھیے عظمت مصطفیٰ پر۔ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میرا روزہ بھی اللہ کے لیے، میرا حج بھی اللہ کے لیے، میری حیات اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو 63 برس کی حیات ہے، 53 برس ابو طالب کے گھر رہے۔ 63 برس کی حیات ہے محبوب کی، 53 برس ابو طالب کے گھر رہے۔ یہ جو 53 برس کی حیات ابو طالب کے گھر گزاری ہے، اس 53 برس کی حیات گزاری کو خدا کہہ رہا ہے اعلان کر دو، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میری نماز اللہ کے لیے، میرے روزے اللہ کے لیے، میری زکوٰۃ اللہ کے لیے، میرا چلن اللہ کے لیے، میری گفتار اللہ کے لیے۔ اور پھر عجیب ٹکڑا کہا، اب آپ سے زیادہ اس جملے کو کون سمجھے گا؟ ارے مصطفیٰ سے خدا اعلان کروا رہا ہے، کہہ دو پہلا مسلمان تو میں ہی ہوں۔ کافر کے گھر میں اگر پرورش ہو کر محبوب یہ کہے پہلا مسلمان میں ہوں، میں کہہ گیا ہوں، سمجھئے گا۔ اگر نعوذ باللہ ابو طالب کافر تھے تو ایسا کافر تو دکھاؤ جس کے گھر میں اللہ کا محبوب پلے اور محبوب پل کے کہے پہلا مسلمان تو میں ہی ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد میری نماز اللہ کے لیے، میرے روزے اللہ کے لیے، میرا حج اللہ کے لیے، میری زکوٰۃ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر کہا انا اول المسلمین۔ تو پھر اس بحث کو امت ختم کر دے آیت کی روشنی میں۔ روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، مورخ نہیں ہے، راوی نہیں ہے، سیدھی سیدھی آیت ہے۔ پھر اس بحث کو ختم کر دیجئے کہ پہلا کلمہ پڑھنے والا کون تھا۔ بھائی اب تو اس بحث کو ختم کر دیجئے کم سے کم آیت کی روشنی میں کہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ مصطفیٰ کہہ رہے پہلا مسلمان تو میں ہوں، تو یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ پہلے مسلمان وہ ہیں، پالنے والا چچا ابو طالب اگر کافر ہوتا تو کافر کے گھر میں مسلمان نہیں پل سکتا، کافر کے گھر میں کوئی مسلمان پل نہیں سکتا۔ اور پھر قرآن سند لگائے کہ یہ پہلا مسلمان ہے۔ خدا نے 53 برس کی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں یوں دیا کہ محبوب پہلے مسلمان تو تم ہو، لیکن تمہارے مسلمان ہونے کا سب سے پہلے جس نے اعلان کیا اس کے لیے بھی تو اعلان کرو۔ تو پیغمبر نے کہا انا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب سے مصطفیٰ مسلمان ہوا ہے تب سے علی مسلمان ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا سیدھا سیدھا سا مطلب ہے بھائی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر پہلے مسلمان مصطفیٰ ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جز تو مسلمان ہو؟
ایک جز تو مسلمان ہو اور دوسرا جز مسلمان نہ ہو، اس لیے کہلوایا کہ کہو، تو کس میں کہہ رہے ہیں کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا، مجرم کامیاب نہیں ہو سکتا؟ یہ یقین پیدا کر لے مجرم، ظالم یہ یقین پیدا کر لے کہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھ میں آئے گی، اگر آیت پڑھوں گا تو پہنچ جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار کیا میری ذریت میں آئے گی؟ قَالَ لَن يَنَالَ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ، تمہاری ذریت میں تو آئے گی، لیکن جو ظالم ہوں گے، جو ظالم ہوں گے انہیں امامت نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان خلیل تو پہلے کہہ چکی تھی، خدا نے جواب دیا ظالموں کو امامت نہیں ملتی۔ پریشان ہو گئے؟ تھوڑا سا ساتھ دیجئے تاکہ میں کچھ کہہ سکوں۔ ظالم کو امامت نہیں ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ ظالم ابد الآباد تک کے لیے نجات یافتہ نہیں ہو سکتا۔ جب نجات یافتہ نہیں ہے تو پھر منصب امامت خدا کیسے دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ کے بعد، میرے لفظوں کو سمجھیے گا، مصطفیٰ کے بعد سلسلہ امامت جس کے پاس پہنچا ہے وہاں نہ ظلم ہے، نہ وہاں جرم ہے، نہ وہاں اللہ پہ کوئی بہتان ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ شائبہ خدائی تو ہے، بہتان خدا نہیں ہے۔ دیکھیے عجیب منزلیں ہیں۔ دیکھو ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا، میں بار بار اس لیے زور دے رہا ہوں، مجھے کچھ منزلیں طے کرنا ہے۔ مجرم کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ پہلا گروہ ہے، پہلا۔ اگر یہ پہنچ گیا ہو، دوسرا گروہ، دو آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر کل سے مسلسل ہو جائیں گے ایک دوسرے جہیز سے، اور تیسرے نوع انسانی پہ گفتگو ہوگی۔ دوسرا گروہ وہ ہے جہاں امکان فلاح ہے، جہاں امکان فلاح ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا لعلکم تفلحون۔ اگر گناہ کرنے کی جسارت رکھتے ہو تو توبہ کرنے کی ہمت پیدا کرو۔ اگر گناہ کرنے کی جسارت رکھتے ہو تو توبہ کرنے کی ہمت رکھو، لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ اب میرے لفظوں کو محفوظ کیجیے گا اور انہیں محفوظ کیجیے گا، یہ کل کی تقریر کے لیے تمہید کر رہا ہوں۔ توبوا الی اللہ جمیعا لعلکم تفلحون۔ گناہ ہو گیا ہے، اگر حیات میں کبھی گناہ ہو گیا ہے تو اتنی ہمت رکھو کہ خدا سے توبہ کی توفیق لو اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ شاید کا لفظ استعمال کیا ہے خدا نے، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ دوسری منزل عجیب ہیں، فاذکروا نعمت اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہو، شاید تم فلاح۔ ظاہر ہے مجھے اندازہ ہے کہ آج سناٹے میں گفتگو رہے گی، کیونکہ یہ منزل تفہیم القرآن کی ہیں اور اس میں خطابت نہیں ڈل سکتی۔ میں کوشش کر رہا ہوں پہنچ جائے، آج کے مرحلے سے نکل جائیں، اور کل سے انشاءاللہ تمہیدی منزل ہے کل کی تقریر کے لیے۔ آج کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو تاکہ تم فلاح یافتہ ہو جاؤ، شاید فلاح یافتہ ہو جاؤ۔ نعمتوں کے یاد رکھنے کے بعد بھی امکان فلاح ہے، یقین فلاح نہیں ہے۔ کہ کیوں؟
یقین کیوں نہیں ہے فلاح کا؟ کہ اس وجہ سے کہ انسان ہے نسیان سے، انسان ہے نسیان سے، نعمتیں ملتی ہیں بھول جاتا ہے۔ بس آخری آیت سن لیجئے اور یہیں پہ تقریر رک جائے گی۔ یوقاشوہا لنفسہ لعلکم تفلحون، عجیب آیت ہے، عجیب۔ جو اپنے نفس کی بخالت سے محفوظ ہو گیا، لعلکم تفلحون، شاید فلاح پا جائے۔ یہ بخالت نفس کیا ہے؟ بخیل کو دیکھا ہے آپ نے؟ کنجوس کا جو کنجوسیت کے دائرے سے باہر آ جائے اس میں امکان فلاح ہے، یقین فلاح نہیں ہے، امکان فلاح ہے۔ اچھا اب آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کر دیا جی، سلیس اردو کر دوں؟ اچھا اب اس کے لیے اب اپنے وجود کی پوری کتاب پلٹنی پڑے گی۔ ایک صلوات پڑھیے، میں عرض کرتا ہوں جی۔ آپ اپنی جگہ صحیح ہیں، میں اپنی جگہ مجبور ہوں، اس لیے کہ اس سے زیادہ سلیس مجھ سے ہو نہیں سکتا، لیکن کوشش کرتا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ لفظ آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ظالم کامیاب نہیں ہے، مجرم کامیاب نہیں ہے، جادوگر ساحر کامیاب نہیں ہے، اللہ پہ تہمت لگانے والا کامیاب نہیں ہے۔ یہ یقین رکھ لے، یقین کی منزلیں ہیں، یقین کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ امکان فلاح کہاں ہے؟ کہ جو توبہ کر لے گا خدا کی بارگاہ میں تو امکان ہے کہ اللہ، دیکھیے توبہ کرنا میرا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ خدا کے اختیار میں ہے۔ تو توبہ کر لے تاکہ شاید خدا اسے معاف کر دے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، شاید فلاح پا جاؤ۔ جو جو نعمتیں خدا نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں اپنی زندگی میں یاد رکھو۔ جو نعمت ملے اس پہ شکر ادا کرو، جو نعمت واپس لے لے اس پر بھی شکر ادا کرو، کہ دینے پر بھی شکر ہے، واپس پلٹا دیا تو اس پر بھی شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جو اپنے نفس کے سلسلے میں کنجوس ہے وہاں پر بھی امکان ہے کہ کامیاب ہو جائے۔ اب آیت جو پیش کرنی تھی تمہید کے بعد وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے پہ جہاد کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ شاید تم فلاح پا جاؤ۔ اب بس اسی آیت پہ آج رک رہا ہوں اور تقریر یہاں رک جائے گی، کل سے مسلسل ہو جائیں گے۔ دیکھیے اب کوشش کر رہا ہوں کہ لفظ آسان ہو کہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر وسیلے کے خدا تک پہنچا نہیں جا سکتا، بغیر وسیلے کے خدا تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ تو جملے کو یاد رکھیے گا، جب کوئی بغیر وسیلے کے جنت سے آ نہیں سکتا، بغیر وسیلے کے جنت میں جا نہیں سکتا، تو خدا نے کہا وسیلہ تلاش کرو۔ اس میں بھی عجیب حکمت ہے، تلاش کرو، بناؤ نہیں۔ اب اس سے آسان لفظوں میں نہیں کہہ سکتا، تلاش کرو، تلاش۔ بنانا تمہارا کام نہیں ہے، بنا کے تو خدا نے بھیج دیا ہے۔
تلاش کرو تلاش. اب جو صاحبان بصیرت ہے وہ تو تلاش کر لیتے ہیں، لیکن جو عقل کے اندھے ہیں، جو عقل کے اندھے ہیں، وہ آج تک تلاش کر رہے ہیں، انہیں وسیلہ نہیں ملا. اب پلٹ کے کہنے لگے بھائی نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، زکوٰۃ وسیلہ ہے. میں نے کب انکار کیا کہ نماز وسیلہ نہیں ہے؟ میں کب انکار کر رہا ہوں کہ روزہ وسیلہ نہیں ہے؟ میں کب انکار کر رہا ہوں حج وسیلہ نہیں ہے؟ میں کب انکار کر رہا ہوں زکوٰۃ وسیلہ نہیں ہے؟ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے جملے کو یاد رکھنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، لیکن نماز اسی وقت تک خدا تک پہنچتی ہے جب نماز کی قبولیت کا وسیلہ ہاتھ میں ہو. دیکھیے ہم پہنچے وہاں بڑے سینہ چوڑا کر کے خدا کی بارگاہ میں. اس نے کہا کیا لائے ہو؟ کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد سب کچھ کر کے آئے ہیں. سینہ چوڑا ہوا ہے ہمارا، نمازیں پڑھی ہیں ہم نے، سجدے کیے ہیں، عبادتیں کی ہیں، ریاستیں کی ہیں، تیری تجھ سے توسل کیا ہے، دعائیں مانگی ہیں. انہوں نے کہا سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن تصدیق شدہ نہیں ہے. اب میں ظاہر بھائی نے حکم دے دیا ہے تو 2 لفظ کہہ دوں اگر اجازت تو. بہت آسان کوشش کرتا ہوں آسان کرنے کی. اچھا، پاکستان میں یہ رسم اکثر چلتی ہے، کچھ سالوں سے تو بہرحال بند ہوئی ہوئی ہے لیکن پہلے یہ رہا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ 100 کا یا 1000 کا یا 500 کا نوٹ تبدیل کر دیا جاتا ہے، تبدیل کر دیا جاتا ہے. میں نے بھٹی صاحب سے 10,000 روپے لیے اور میں نے ان کو تاریخ دے دی. میں نے کہا اس تاریخ کو میں آپ کو واپس کر دوں گا. کہنے لگے ٹھیک ہے شاہ صاحب. اب وہ 10,000 روپے میں نے استعمال کر لیے. اب تاریخ آئی ان کو دینے کی، تاریخ آئی ان کو دینے کی. اچھا، میں نے پہلے سے جس پہ نوٹ پہ پابندی لگی ہوئی تھی 500 کے نوٹ کی، فرض کیجئے، مثال دے رہا ہوں، مثال میں مکاشفہ نہیں ہوتا، مثال دے رہا ہوں میں، 100 کا نوٹ 500 کا نوٹ تھا، 500 کے نوٹ کی 10,000 میں نے جمع کر کے رکھے ہیں. اچھا، مجھے اطلاع ہی نہیں ہوئی، مجھے اطلاع ہی نہیں ہوئی کہ حکومت نے 500 کا نوٹ بند کر دیا ہے اور یہ والا بدل کے دوسرا آ گیا ہے. کہہ رہا ہوں یہ والا نوٹ بند ہو گیا ہے، سائز بڑا، اب چھوٹے سائز کا آ گیا ہے. وہ ڈیٹ گزر گئی. میں 10,000 روپے لے کر بھٹی صاحب کی خدمت میں گیا. میں نے کہا یہ 10,000 روپے لے لیجئے، جو آپ سے قرضہ لیا تھا وہ ادا ہو گیا. بھٹی صاحب کہنے لگے کیسے ادا ہوا؟ قرضہ تو وہیں رکا ہوا ہے. میں نے کہا کیوں؟ 10,000 ہی تو لیے تھے، نوٹ بھی اصلی ہے، گن کے دیکھ لیجئے پورے 10,000 ہیں. تو بھٹی صاحب پلٹ کے یہی کہیں گے شاہ صاحب 10,000 تو ہیں لیکن ویلڈ نہیں ہے، ویلڈ کی ڈیٹ نکل گئی ہے. تو دوستو میرے جملے کو ضائع نہ کرنا. نماز لے کے پہنچے، روزہ لے کے پہنچے، حج لے کے پہنچے، اللہ نے کہا لائے تو ہو لیکن ولایت نے ویلڈ نہیں کیا ہے. تو کہا کہ دیکھو وسیلہ تلاش کرو، بنانا تمہارا کام نہیں ہے، بنا کے بھیج چکے ہیں ہم. تلاش کرو. تو جو عقل کے اندھے ہیں وہ آج تک تلاش کر رہے ہیں، اور جو با بصیرت لوگ ہیں وہ وسیلے کے دامن کو تھامے بیٹھے ہیں. یہ ہم نے کبھی انکار کیا ہے کہ نماز وسیلہ نہیں ہے، روزہ وسیلہ نہیں ہے، حج وسیلہ نہیں ہے؟ سب وسیلے ہیں. نماز پڑھنی چاہیے، حج ادا کرنا چاہیے، یہ سارے امور انجام دے انسان، لیکن کم سے کم مہر قبولیت تو لگوائے. مہر قبولیت ضروری ہے. 1000 سجدے کیے جائیں آپ، علی کی ولا نہ ہو، کروڑ حج کیے جائیں، علی کی ولا نہ ہو. عالم اسلام کی متفقہ حدیث ہے
میں کیا کروں؟ نبی نے کہا ہے، عالم اسلام نے لکھا ہے اسے. اب مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی کہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن عالم اسلام نے لکھا ہے کہ یا علی اگر کوئی شخص کوہ احد کی پہاڑی کے برابر بھی خزانہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے اور خدا کی راہ میں دے دے لیکن تیری محبت نہ ہو. اب سمجھ میں آیا کہ یہ مصطفیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ میرے لفظوں کو سمجھ جائیے گا، بس اسی جملے کے لیے تمہید کی تھی. میری نماز اللہ کے لیے، میرے روزے اللہ کے لیے، میری زکوٰۃ اللہ کے لیے، میری پوری حیات اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے، اور پہلا مسلمان تو میں ہی ہوں. یا رسول اللہ، یہ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ خدا اعلان کروا رہا ہے، مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں. یا رسول اللہ کوئی مہر بھی ہے؟ کہاں چچا ابو طالب نے مہر لگا دی ہے. اب مجھے نہیں معلوم اس جملے کی نزاکت کہاں تک پہنچی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میری نماز اللہ کے لیے، میرے روزے اللہ کے لیے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے. تو کیا کہا قرآن نے؟ کہہ رہا ہے کہ 3 گروہ ہیں جو یہ یقین رکھیں کہ چوتھا کوئی گروہ نہیں ہے. ایک وہ ہے کہ جو یقین پیدا کر لے کہ کامیاب نہیں ہو سکتا. دوسرا گروہ وہ ہے جہاں امکان ہے کہ یہ فلاح پا جائیں گے. بس دوستو اس منزل پہ تقریر رک رہی ہے. کیا کہا قرآن نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، ویجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے پہ جہاد کرو، لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح پا جاؤ. آمادہ ہیں تو میں 2 جملے کہوں؟ شاید. اب دیکھیے میرے ساتھ گنیے گا کتنے وہ ہیں. ایمان لاؤ، تقوی الہی اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. 4 چیزیں شرط میں رکھی ہیں. اس کا مطلب ہے ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ تقوی ضروری ہے. پھر تقوی کافی نہیں ہے، وسیلہ ضروری ہے. پھر وسیلہ کافی نہیں ہے، جہاد ضروری ہے. پھر امکان ہے کہ تم فلاح پا جاؤ. پھر امکان ہے کہ تم فلاح پا جاؤ. اتنے شرائط کے باوجود بھی امکان فلاح ہے، یقین فلاح نہیں ہے. اتنی منزلوں کے بعد بھی امکان فلاح ہے، یقین فلاح نہیں ہے. اب اس جملے کو یاد رکھیے گا، تقریر آج یہاں رک رہی ہے. ایمان، تقوی، وسیلہ، جہاد. اور دیکھیے جہاد کے سلسلے میں جہاں تک بات ہے تو واحد، اب میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، واحد پوری ملت میں شیعہ قوم ہے جو مسلسل اللہ کے راستے پہ جہاد کر رہی ہے. اب آپ دلیل مانگیں گے، دلیل کیا ہے؟ سامنے کی دلیل ہے، بہت عقلی سی دلیل ہے. وسیلہ آل محمد کا ہے، محبت آل محمد سے ہے. یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو جہاد الہی ہیں. یہ دونوں وہ ہیں جو جہاد الہی ہیں. اس لیے کہ آل محمد سے محبت مسلسل جہاد ہے. اور ایک قوم ہے جو مسلسل جہاد میں لگی ہوئی ہے. شاید بات وہاں تک نہیں پہنچی جو میں کہنا چاہتا ہوں. آج نبی کی حدیث سمجھ میں آئی، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے وہ شہید مرا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں شہید مرا؟ ارے مرنے والا اگر اللہ کے راستے پہ جہاد کرے وہ شہید ہوتا ہے. نبی کہہ رہے ہیں نہیں، آل محمد سے محبت سبیل الہی ہے، اس پہ چلتے رہو، مر جاؤ گے تو ہلاکت سے بچا کے شہادت عطا کر دے.
اللہ اکبر۔ تو یہاں امکان ہے، لیکن دیکھیے کتنی نزاکت رکھی ہے قرآن نے، کتنی نزاکت سے چار چیزیں بیان کرنے کے بعد بھی امکان کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو نبی نے کہا ہے، مما تعالیٰ 7-8 حدیثیں ہیں مختلف انداز میں، اور لفظ بدل بدل کے نبی نے کہا ہے، لیکن ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ شہید مرا ہے، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ شہید مرا ہے۔ یہی وجہ ہے، اب تقاضۂ محبت اپنی جگہ پر ہے۔ تقاضۂ محبت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی محبت میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک طرفہ ہو تو کامیاب نہیں ہوتی، محبت دونوں طرف ہو تو کامیاب ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے، میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، ہم ہی آل محمد سے محبت نہیں کر رہے، ہم ہی آل محمد سے محبت نہیں کر رہے، آل محمد بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں، لیکن ذرا سا فرق ہے، ذرا سا فرق ہے۔ ہم آل محمد سے محبت کر رہے ہیں گناہوں کے ساتھ، وہ ہم سے محبت کر رہے ہیں بخششوں کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہماری محبت تو گناہ بڑھتا ہے، ہم مسلسل گناہ بڑھاتے ہیں محبت میں، لیکن عجیب حکمت ہے آل محمد کی، وہاں سے محبت کا کرم بڑھتا ہے، وہاں سے محبت کا کرم بڑھتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مولا کا ایک چاہنے والا ہے، وہ مولا کی خدمت میں آیا، اس نے آ کے کہا، فرزند رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مولا نے کہا، ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا، مولا آپ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے مولا کے جواب پر سوال کیا، توجہ کیجیے گا، کہ مولا آپ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ مولا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے صرف ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ دو جملے کہے مولا نے، دو جملے اور آج کی حد تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے محبت کبھی ایک طرف نہیں ہوتی ہے، محبت دو طرفہ ہوتی ہے، اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ تو مولا ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ صرف ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ مولا نے مسکرا کے کہا، تمہاری زندگی کی علامت یہ ہے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ تمہارے زندہ رہنے کی دلیل یہ ہے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اب آخری حجت کے جملے پہنچاؤں آپ تک، اسی لیے آخری حجت نے کہا تھا کہ اگر ہماری نگاہ کرم لحظے بھر کے لیے بھی ہٹ جائے تو دنیا تمہیں ختم کر دے، اس لیے کہ تم آٹے میں نمک کے برابر ہو۔ یہ ہماری نگاہوں کا کرم ہے کہ تم دن رات پھیلتے جا رہے ہو۔ دنیا تمہیں مٹانا چاہ رہی ہے، لیکن ہمارا قلم تمہیں پھیلا رہا ہے، اس لیے کہ تم اس راستے پر ہو جہاں شہادتیں ہیں، ہلاکتیں نہیں ہیں۔ نہیں اور آسان کر دو لفظ بدل کے، تم ان کے ماننے والے نہیں ہو جو زندگی بھر یہ کہتے رہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کیسے کہوں آپ کی خدمت؟ تم ان کے ماننے والے نہیں ہو جو زندگی بھر یہ کہتے رہے ہیں۔ ارے عجیب راز ہے اس میں کہوں گا بولنے والا بہت اچھا تھا، جس نے یہ کہا کہ اگر آل محمد نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بولنے والا بہت سچا تھا، میں اس کی صداقت کی گواہی دیتا ہوں، اس لیے سچا تھا کہ بولنے والا جانتا تھا شہادت اور ہے، ہلاکت اور ہے۔ بولنے والا جانتا ہے دونوں میں بڑا فرق ہے، ہم شہید نہیں ہو سکتے،
ہلاک ہو سکتے ہیں۔ تو کہا مولا نے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہم سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ میں ایک منزل پر ظاہر آ گیا جملہ، تو 2 جملے سن لیجئے۔ کہنے لگے کہ دیکھو یہ عین فطرت ہے، یہ عین فطرت ہے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ عین فطرت ہے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو کائنات کی ہر شے سے محبت کرتا ہے۔ یہ الگ ایک موضوع ہے، پھر کبھی آپ کی خدمت میں شرح ہو جائے گی۔ اس نے ایک عجیب سوال مولا سے کر لیا، کہنے لگا مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا تقاضا محبت عین فطرت ہے، لیکن یہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں اکثر کہ چھوٹا بڑے کا احترام کرے، بڑا چھوٹے کا احترام کرے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ بڑا چھوٹے کا احترام کرے، چھوٹا بڑے کا احترام کرے۔ مولا نے کہا یہ بھی عین فطرت ہے، چھوٹا بڑے سے محبت کرے، بڑا چھوٹے سے محبت کرے۔ اس نے کہا فرزند رسول یہ بھی عین فطرت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے سنو، چھوٹا بڑے کا احترام اس لیے کرے کہ بڑے کی عبادتیں زیادہ ہیں، بڑے کی عبادتیں زیادہ ہیں۔ کہ پھر بڑا چھوٹے کا احترام کیوں کرے؟ کہ اس لیے کرے بڑا چھوٹے کا احترام کہ چھوٹے کے گناہ کم ہیں، گناہ کم ہے۔ بس آخری جملہ ہے تقریر کا، آج یہاں رک رہے، کل سے مسلسل ہو جائیں گے۔ کہ چھوٹا بڑے کا احترام اس لیے کرے کہ بڑے کی عبادتیں زیادہ ہیں۔ کہ بڑا چھوٹے کا احترام کیوں کرے؟ کہ اس کے گناہ کم ہیں۔ جو سوال کر رہا ہے وہ بہت تیز ہے۔ اس نے مولا کے جواب پہ سوال کیا کہ لگا فرزند رسول چھوٹائی بڑائی کی بات ہو گئی، اگر کوئی ہم عمر مل جائے تو پھر کیا کرے؟ مولا نے کہا عین فطرت یہ ہے کہ سامنے والے کا احترام کرو۔ اس نے کہا یہ عین فطرت کیا ہے؟ کہ اس لیے سامنے والے کا احترام کرو کہ اپنے گناہگار ہونے پہ یقین ہے، سامنے والے کے گناہگار ہونے پہ شک ہے۔ اب سمجھ میں آیا، شاید بات میری پہنچ جائے عزیزوں، مجھے نہیں معلوم کہاں تک پہنچے گی۔ اب سمجھ میں راز آیا کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو 60 برس کے دوست کی میت پر 5ویں تکبیر میں یہ عجیب الفاظ کہتا ہے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگارا میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا، سب کچھ جانتا ہے۔ پھر بھی کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا۔ 60 برس کا سفید سیاہ ساتھ مل کے کیا ہے، لیکن خدا نے حسن ظن سکھایا ہے۔ دوست دنیا سے جا رہا ہے، کہو کہ میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے۔ یہ اس لیے حسن ظن سکھایا جا رہا ہے کہ گناہ تمہارے ساتھ کیے تھے، لیکن توبہ شب کے سناٹے میں کرتا رہا ہے، توبہ وہاں کرتا رہا ہے۔ تو مولا نے کہا یہ سارے تقاضے عین فطرت ہیں۔ اب ایک جملہ سن لیجئے، مولا نے عجیب جملہ کہا، خدا کی قسم، کہنے لگے سن، یہ عین فطرت ہی تو تھا غدیر میں، کہ جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ جب فطرت اپنے کمال پر پہنچ گئی تو خدا نے نبی سے اعلان کروایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں نے جملہ کہا تھا، ویلڈ ہونا چاہیے۔ ولایت عین فطرت ہے، کسی عمل کو جب تک ویلڈ نہیں کرے گی خدا قبول نہیں کرے گا، خدا کبھی قبول نہیں کرے گا جب تک مہر ثبت نہ ہو۔ یہی راز ہے عزیزو، یہی وجہ ہے۔ اب یہ اپنے اپنے دور اور زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں الگ الگ، ہر دور کی اپنی اپنی، ہر امام کے دور میں اور زمانے میں فرق رہا ہے۔ تو جیسا زمانہ تھا امام کا کردار ویسے ہی سامنے آیا ہے، یہی وہ راز تھا۔ اسی فطرت کو سمجھانے کے لیے حسین ابن علی نے مسلم کو سفیر بنایا تھا۔ 18
18,000 خطوط کم نہیں ہوتے. یہ بہت زیادہ اگر کسی نے لکھا ہے، کسی نے 19، کسی نے 21، کسی نے 16، کسی نے 17,000، لیکن کم سے کم روایت جو عام طریق کی ہے وہ 18,000 ہے. 18,000 خطوط حسین ابن علی کو لکھے گئے کہ مولا کوفے آ جائیے، ہمارا کوئی والی و وارث نہیں ہے. حسین ابن علی نے عجب اہتمام کیا اور اپنی نمائندگی کے لیے مسلم ابن عقیل کا انتخاب کیا. مسلم حسین کی شکل میں کوفے جا رہے ہیں. بس دوستوں میرے عزیزوں، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے. 3 محرم ہے آج، جی چاہتا ہے اس کا پرسہ پیش کیا جائے جسے غریب الوطنی میں مار دیا گیا ہو. جسے حالت سفر میں مار دیا گیا، جس کا کوئی والی و وارث اس وقت موجود نہ ہو. مسلم خط حسین ابن علی لے کر کوفہ پہنچے. زعما روسا اکابرین کو حسین ابن علی کا خط سنا چکے ہیں مسلم. محافظت کے لیے گھر بدلے جا رہے ہیں، کبھی جناب مختار کے تو کبھی ہانی ابن عروہ کے گھر میں. تاریخ کہتی ہے، مقتل کہتا ہے کہ 18,000 افراد نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، اور بیعت کر کے یہ جملے کہے ہیں کہ اے مسلم حسین کو لکھ بھیجئے کہ کوفے آ جائیں. اور مسلم نے لکھا ہے خط حسین ابن علی کو، زہرا کے لال سے کہیے کہ کوفے آ جائیں. بس دوستوں میرے عزیزوں، لیکن عجیب، کوفے کے لوگوں نے کرمڑ بدلی. تاریخ اور مقتل کہتا ہے جب نماز مغربین مسلم نے مسجد کوفہ میں ادا کی ہے تو 18,000 سے زیادہ لوگوں نے مسلم کے پیچھے نماز پڑھی. لیکن جب مسلم نماز مغرب ختم کر چکے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ آدھی مسجد خالی ہو چکی تھی. اور پھر غربت یوں ہی بڑھتی رہی مسلم کی کہ ایک منزل وہ آئی کہ جب نماز عشاء کا آخری سلام مسلم نے کیا ہے اور پلٹ کے پیچھے دیکھا ہے تو 8 افراد مسلم کے پیچھے تھے. اور پھر عجیب غربت بڑھ رہی ہے مسلم کی کہ ایک مرتبہ جب باد قندہ سے مسلم باہر آئے ہیں تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اب مسلم جب دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو کوفے میں اکیلے کھڑے ہیں. اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد. حسین کا سفیر کوفے میں اکیلا کھڑا ہو، نہ راستوں کا علم ہے، نہ گلی کوچوں سے مسلم واقف ہیں. کبھی کسی گلی میں جاتے ہیں، کبھی کسی کوچے کی طرف جاتے ہیں. کہ ایسے میں مقتل نے کہا کہ مسلم ایک گلی میں داخل ہوئے. ایک مومنہ طوع نامی جس کا بیٹا بلال گھر پر نہیں آیا تو تھوڑی دیر بعد آ کر دروازہ کھول کر اپنے بیٹے بلال کو دیکھتی ہے. ایک مرتبہ دروازے پہ آئی، دروازے کو کھولا تو جناب مسلم کو پایا. جناب مسلم کو پاتے ہی کہنے لگی اے شیخ، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اپنے گھر چلا جا. مسلم نے عجیب جملہ کہا، جس کو کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں. جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. ایک مرتبہ مومنہ نے کہا مسافر معلوم ہوتے ہو. کہاں مسافر ہوں، کوفے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. پھر اس کے بعد جناب مسلم نے عجیب فقرہ کہا کہ لگے مومنہ اگر ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی پلا دے.
اگر ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی پلا دے۔ بس دوستوں میرے عزیزو، مولا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، مولا کوئی غم نہ دے، سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ توبہ دوڑتی ہوئی گھر میں گئی، کاسا آپ بھر کے مسلم کے لیے لے آئی۔ مسلم نے پانی پیا، وہیں بیٹھ گئے۔ توبہ گھر کے اندر چلی گئی، کچھ دیر بعد پھر واپس پلٹی تو وہیں مسلم کو پایا جہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ میں تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ اپنے گھر چلا جا، تو مسلم یہی جملے کہتے ہیں، غریب الوطنی میں انسان کہاں جائے، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ جب یہ جملے مسلم نے کہے تو ایک مرتبہ کہتی ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہ مدینے سے آیا ہوں۔ کہ مدینے میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہ محلہ بنی ہاشم۔ کہ محلہ بنی ہاشم کا نام آنا تھا؟ کہ محلہ بنی ہاشم میں کس شاخ سے تعلق ہے؟ مسلم نے کہا حسین ابن علی کو جانتی ہے؟ حسین کا نام آنا تھا۔ ایک مرتبہ توبہ نے کہا یہ کس کا نام لے رہا ہے؟ وہ تو شہزادہ جنان ہے۔ مسلم نے کہا اگر حسین کو جانتی ہے تو میں اسی حسین کا غریب مسلم سفیر۔ بس ایک مرتبہ یہ جملے سنے، دروازے کو کھول دیا کہ مولا گھر میں تشریف لے آئیے۔ مسلم گھر میں آئے، مصلی عبادت مسلم نے بچھایا، عبادت الہی میں مسلم مصروف ہو گئے۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے نماز فجر یہاں مسلم نے توبہ کے گھر میں پڑھی تو مسلم نے یہ محسوس کر لیا کہ ابن زیاد کے لشکر نے چاروں طرف سے توبہ کے گھر کو گھیر لیا ہے۔ ایک مرتبہ مسلم نے مصلی کو چھوڑا اور مسلم توبہ کے گھر سے باہر نکلنے لگے تو توبہ نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کیا میزبانی میں کوئی کمی رہ گئی؟ تو مسلم نے عجیب جملہ کہا، کہنے لگے نہیں نہیں توبہ یہ بات نہیں ہے، لیکن مسلم کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ ابن زیاد کی فوج تیرے گھر میں داخل ہو جائے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر مسلم کی بارگاہ میں کہوں گا ارے بڑے خوش نصیب ہو، کاش روز عاشور زمین کربلا پہ ہوتے، اشکیاء حسین کے خیموں کو اجرکم اللہ، حسین کے خیموں کو آگ لگائی گئی۔ مسلم توبہ کے گھر سے باہر آئے، ایک مرتبہ مسلم نے جنگ کرنا شروع کی۔ مقتل کہتا ہے فوجوں پہ فوجیں بڑھتی رہیں لیکن مسلم مسلسل جہاد میں مصروف رہے۔ ایک منزل وہ آئی کہ جب ابن زیاد کے لشکر نے یہ محسوس کر لیا کہ مسلم کو یوں نہیں مارا جا سکتا تو مقتل کہتا ہے گڑھا کھودا گیا اور پھر چاروں طرف سے فوج اشکیاء نے مسلم پہ حملہ کیا۔ اس طرح سے مسلم کو پیچھے دھکیلا کہ مسلم گڑھے میں جا کے گرے۔ اب مقتل کے جملے ہیں جیسے مسلم گڑھے میں گرے، جس کے ہاتھ جو آتا تھا وہ مسلم کی طرف پھینک دیتا تھا۔ لہو لہان مسلم کو قید کر کے دارالعمارہ میں لایا گیا۔ مسلم دارالعمارہ میں کھڑے ہیں ابن زیاد کے سامنے تو کسی نے شادے پہ ہاتھ مار کے ایک جملہ کہا، تاریخ کا اور مقتل کا بہت مشہور جملہ ہے کہ مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم نے جواب دیا مسلم کا امیر سوائے حسین کے کوئی اور نہیں ہے۔ کچھ وصیتیں مسلم نے کی۔ بس دوستو 2 منزلوں کی رحمتیں، تقریر ختم ہو گئی۔ مسلم نے کچھ وصیتیں کی۔ ایک مرتبہ دارالعمارہ کی چھت پہ مسلم کو لایا گیا۔ مسلم نے کہا اگر اجازت ہو تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مسلم نے نماز پڑھی، نماز کا تمام کرنا تھا۔ مسلم نے کربلا کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا۔ یہاں مسلم کا سلام کرنا تھا، وہاں حسین جواب سلام دے رہے ہیں۔ مسلم تم پر بھی حسین کا سلام ہو، مسلم تم پر بھی حسین کا سلام ہو، مسلم تم پر بھی حسین کا سلام ہو۔ ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے، بڑھ کر کہنے لگے مولا یہ کس کا جواب سلام دے رہے ہیں؟ حسین کہنے لگے عباس میرا بھائی مسلم مجھے سلام کر، عباس میرا بھائی مسلم مجھے سلام کر رہا ہے۔
ایک مرتبہ اعجاز امامت کی انگلیاں اٹھی، کہا عباس ان انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا تو مسلم کو دارالعمارہ سے بھیگا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، تقریر ختم ہو گئی، عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑ کر کہا مولا اعجاز امامت دکھائیے، میں مسلم تک پہنچ جاؤں۔ کہا عباس جا کے کیا کرو گے؟ کہا مولا مسلم کے لاشے کو آغوش میں لے لوں گا۔ حسین نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا حسین کی ماں زہرا کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اے سفیر مسلم یہ دکھیا ماں تجھے اپنی آغوش میں لے لے آئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم وسيعلم الذين ظلموا منقلب